نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہم سب کو خوب یاد ہے، اور اکثر مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو پتہ ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ ہم آئے دن سنتے بھی رہتے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو جو بھیجا ہے، اور میں نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اپنی ذات سے عبادت کرنا، اور اسی طریقے سے دوسروں کی فکر بھی کرنا۔ قرآن کریم ہی میں دوسری جگہ اس امت کے بارے میں بتایا کہ اس امت کا کام کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، کیونکہ تم کو اس امت میں اور تم کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارا مقصد ہے نفع پہنچانا، اور تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا وہ شخص کرے گا جو پہلے سے دین کو سمجھے ہوئے ہو اور دین کی جانکاری ہو۔ جس کو سرے سے دین کی جانکاری ہی نہ ہو، جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ شریعت کا پیغام کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد صحابہ کو جو تیار کیا تھا اور صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی ان کو کیا مقصد سمجھایا تھا اور کیا ذمہ داری ان کے اوپر لادی تھی۔ جس کو دین کے بارے میں اتنا ہی پتہ نہ ہو تو وہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھائے گا، وہ دوسروں کو کیسے دین کی بات بتائے گا۔ اس لیے دین کی بات بتانے کے لیے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور شریعت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں بھی شریعت کی تعلیمات کا پتہ ہو اور شریعت کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی دین کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور صحیح طریقے سے حاصل کریں، تب جا کر ہم دوسروں کو دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر دین کی جانکاری صحیح حاصل نہ کی
یا دین کی جانکاری حاصل تو کر لی لیکن صحیح طریقے سے اس جانکاری کو ادا نہیں کیا اور اس شریعت کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، پھر اگر دوسروں کو دین کی تعلیم دے گا تو یہ شخص خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمیں دین کے بارے میں جانکاری لینی چاہیے۔ یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ بغیر جانکاری کے ہمیں جانکاری مل جائے اور بغیر کسی جد و جہد کے اور محنت کے ہمیں دین کی تعلیمات کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا کیا ہیں اور آپ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے گئے تھے۔ تو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 معجزات دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے، اور ان کی والدہ کا نام مریم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اسی جسم کے ساتھ اٹھایا۔ قرآن کریم میں اس کی صراحت کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اور یہ کون سا زمانہ ہوگا اور یہ وقت کون سا ہوگا، اس کے بارے میں بھی شریعت نے روشنی ڈالی ہے اور احادیث میں کثرت سے یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمان سے اتریں گے تو یہ وہ زمانہ ہوگا جبکہ حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور وہ فجر کی نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے، بلکہ مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام یہ پیچھے کو آئیں گے اور کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیے، لیکن یہ اس وقت نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ حضرت مہدی کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں جب آئیں گے یہ پیدا ہوں گے اور یہ مدینے میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ آخری زمانے میں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا لقب مہدی ہوگا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال ابھی بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ دجال وہ یہودی ہے، اس کا بھی ظہور اسی وقت ہوگا۔ روایات میں صراحت ہے کہ امام مہدی ان کے والد کا نام یہ ہے اور ان کا نام خود محمد ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا اور وہ پیدا ہو چکے، وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے، وہ اتریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں
اور احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اتنی صراحت کے باوجود اور اتنی روایتیں ہیں کہ اگر ان روایتوں کی تعداد کو تواتر کہا جاتا ہے، یہ حدیث کا ایک فن ہے جس کے اندر حدیث میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے، تو اور تواتر کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو احادیث حد تواتر کو پہنچ جاتی ہیں ان کا درجہ قرآن کریم جیسا ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم کا انکار یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایسی احادیث کا انکار بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا، اور مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے سے یہ مکے آئیں گے، اور مکے میں خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کے پاس لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ یہ خود نہیں کہیں گے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں یا مجھ کو مہدی کہو، یہ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ پہچان لیں گے اور یہ چاہیں گے کہ لوگ مجھے بادشاہ نہ بنائیں، لیکن ان کو خلیفہ بنا دیا جائے گا اور ان کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس وقت انتہائی گمراہی پھیلی ہوئی ہوگی۔ آج ایسا دور نہیں ہے، بلکہ ایران کے اندر چونکہ شیعوں کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، اس کی بنیاد ہی امام مہدی پر ہے۔ انہوں نے اتنی روایتیں گھڑی ہیں، من گھڑت روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں۔ اگر کوئی شیعہ ہو اور وہ امام مہدی کو ان کے مذہب کے مطابق نہ مانے، وہ شیعہ ہی نہیں ہیں، اور وہ ان کے انتظار میں اتنے بےتاب ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام غائب ہو گئے اور اصل قرآن ان کے پاس ہے، وہ آنے والے ہیں، وہ انتظار میں ہیں۔ اسی انتظار میں کچھ لوگوں کو انتظار نہیں ہو پایا تو آئے دن وہ لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں۔ پھر وہاں کی حکومت پریشان ہوتی ہے اور اس مہدی کو جس نے دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا، اس کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیتی ہے۔ حالانکہ وہ مہدی تو ایسے ہوں گے کہ جو خلیفہ بنائے جائیں گے اور لوگ ان کو مہدی کہیں گے۔ یہ جو لقب ہوتا ہے یہ اپنے آپ نہیں دیا جاتا، دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ آدمی اپنا نام چینج کر سکتا ہے، اپنا نام بدل سکتا ہے، لیکن جو لقب ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ ہی دیتے ہیں، اس کے کہنے سے نہیں ہوتا۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، لوگوں کی فکر کرنا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا۔ آج کل جو لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آخر میں چل کر کہہ دیتے ہیں کہ میں محمد ہوں، یا نام نہیں لیا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اگر ہمیں یہ ساری باتیں یاد ہوں گی اور ہمیں پتہ ہوگا کہ مہدی کی شخصیت کیا ہے، ان کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور احادیث کی تعلیمات کیا ہیں، تو اگر ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی، اب اگر کوئی شخص ہمیں غلط پٹی پڑھانا چاہے گا اور وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا
تو ہم فوراً اس کی ہم بات کی تردید کریں گے اور ہم اس کو ٹھکرا دیں گے کہ امام مہدی تو ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ خود بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں، اور یہ ان کا نام نہیں ہوگا بلکہ یہ تو ان کا لقب ہوگا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، ساری بات بتا دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسا شخص دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس کے باپ کا نام عبداللہ ہو اور اس کا نام محمد ہو اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہو۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں تو کسی کا نام کچھ ہوتا ہے اور کسی کے باپ کا نام کچھ ہوتا ہے، اور کوئی بھی علامت اس کے اندر ایسی نہیں پائی جاتی جو امام مہدی پر فٹ آ سکے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ امام مہدی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں، بلکہ وہ تو چھپتے پھریں گے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں۔ لیکن آج کل کا یہ گمراہ شخص اپنے آپ کو بتاتا پھر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، مجھ کو مہدی مانو، مجھ کو عیسیٰ مانو۔ اور ہمارے کچھ ایمان والے بھائی اس کے چکر میں آ رہے ہیں۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈگری یافتہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو بہت سمجھدار ہیں، وہ ایسے لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور وہ اس شخص کو مہدی مان لیتے ہیں، عیسیٰ مان لیتے ہیں، ایک ہی شخص کو مہدی اور عیسیٰ مان لیتے ہیں۔ حالانکہ جو میں نے باتیں بتائیں ان کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مہدی الگ شخصیت ہے اور عیسیٰ الگ شخصیت ہیں۔ یہ دو شخص ہیں، یہ ایک وقت کے نبی تھے اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، اور ایک قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ دونوں کا نام الگ الگ ہے، دونوں کے ایک کے تو والد ہے ہی نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک کے والد ہیں، ان کا نام بھی صراحت سے آ گیا کہ ان کا نام محمد، ان کا نام عبداللہ ہوگا، اور مہدی کا نام محمد ہوگا۔ ساری صراحت کے باوجود لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو لوگ بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ فتنہ ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ چل رہا ہو اور کہیں بہت دور دراز ہو، ہمارے انڈیا میں، ہمارے ہندوستان میں یہ فتنے داخل ہو چکے ہیں، بلکہ بعض فتنے تو انڈیا سے ہی ابھرے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسے شخص کو مہدی مان لیتا ہے، گویا اس نے احادیث کا انکار کر دیا، اور ابھی میں نے بتایا کہ ایسی احادیث کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ شادی بیاہ کرنا جائز نہیں، چونکہ وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی عالم کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کسی اہل علم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے اندرونی خانہ محنت کرتا ہے، باہر نکل کر محنت ہی نہیں کرتا۔ اور آج کل اندر رہ کر محنت کرنا بڑا آسان ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کوئی بات یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں تو دنیا میں وائرل ہو جائے گی۔ یہ لوگ کسی سے ملتے نہیں، اور جو ان پر ایمان لے آتا ہے اس سے ملتے ہیں اور اس کو پھر اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی مسجدوں میں بھی آپ تبلیغ شروع کر دیں۔ یہ تبلیغ ایسی کرتے ہیں کہ ایمان چھینتے ہیں، اور یہ ایسے شخص سے کبھی بات نہیں کریں گے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کو دین کی کچھ نالج ہے، یہ پکا سچا دیندار لگ رہا ہے، اس سے بچیں گے۔
جس کو دیکھیں گے کہ کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے، ایسے شخص کو پکڑیں گے اور ایسے شخص سے دین کی باتیں کریں گے، اور وہ دین کی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ ایمان کو کھوکھلا کرنے والی باتیں ہوں گی، ایمان کو چھیننے والی باتیں ہوں گی۔ جب وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور انہیں پکا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص اب ہماری بات مان گیا اور ہمارے شکنجے میں پھنس گیا، پھر وہ اس کو اس شخص کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کی اہم اہم باتوں کو جانیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب اس احسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان بھی صحیح سالم جائے۔ ایمان دے دیا جا رہے ہیں ایمان کو چھوڑ کر، تو کیا فائدہ ہمارا دنیا میں آنے کا؟ کیا فائدہ ہمارے نماز اور روزہ رکھنے کا؟ کیا فائدہ ہمیں ہماری دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا؟ کہ بظاہر یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ ایمان والا جس کو ایمان والا سمجھا جا رہا ہے، یہ روزے بھی رکھ رہا ہے، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے دوسروں سے متاثر ہو کر ایمان کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کو سیکھے اور ایمان کے تقاضوں کو سیکھے، عقائد کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔